ذکر علمدار بار بار، میں کر رہا تھا ذکر علمدار بار بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاة والسلام علی عین اللہ، نفس اللہ، ید اللہ، وجہ اللہ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ولعن اللہ تعالی علی قوم الظالمین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مُصَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا بُلَندَر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ اللہ بانی جشن سید یاسر عباس کاظمی، سید ناصر عباس کاظمی، ان کی والدہ علیل ہے، میرا مالک آج کی اس خوشی کے صدقے سے انہیں مکمل صحت عطا فرمائے، آخری سانس تک ہمیں عقیدہ حق، عقیدہ ولایت پہ استقامت نصیب فرمائے، موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے، قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے، قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیہ نصیب فرمائے، وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ لاکھ شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں ایسا امام دیا جو بنایا اپنے لیے تھا، دے اس نے ہمیں دیا۔ مالک حسین عزت عطا فرمائے، جسے اس نے اپنی کبریائی کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے بنایا تھا اور وہ ہمیں عطا فرما دیا۔ کھل کے فخر سے سینہ چوڑا کر کے، چہرے پہ چمک لا کے، گردن میں اطمینان لا کے، ذکر علی ابن ابی طالب رجب کی راتوں میں کھل کے کیا کرو، اس لیے کہ تمہارے پاس اللہ نے ایسا امام دیا ہے جس کا ذکر تم چوک میں بھی کرو تو شرمندگی نہیں ہوتی، چوراہے میں بھی کرو تو شرمندگی نہیں ہوتی، کسی بھی محفل میں کرو تو شرمندگی نہیں ہوتی۔ اور زمانہ ہم سے جتنا مرضی حسد کر لے، جتنا مرضی بغض کر لے، زمانے نے مدت سے کوشش کی، نہیں جی بس میں آپ کی سوچوں سے کم وقت میں چھوڑ لوں، زمانے نے مدت سے کوشش کی ہے کہ ذکر علی مٹا دے، نام علی مٹا دے، دھماکوں سے علی مٹانے کی کوشش کی گئی، دھمکیوں سے علی مٹانے کی کوشش کی گئی، فتووں سے علی مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ مولوی اپنی قبروں کے جہنم میں چلے گئے۔ ذکر ابو طالب کے بیٹے کا آج بھی زندہ ہے۔ 1070 خطیب نماز جمعہ کے خطبوں میں علی کے خلاف بھونک بھونک کے اپنی ماں کے ناپاک دودھ کی خیانت کی گواہیاں دیتے رہے، وہ مولوی مر گئے، علی آج بھی زندہ ہے۔ وہ بادشاہ قبروں کے جہنم میں چلے گئے، علی آج بھی زندہ ہے۔ اگر علی کا نام مٹانا چاہتے ہو، علی دھماکوں سے ختم نہیں ہوتا، علی دھمکیوں سے ختم نہیں ہوتا، دو کاموں میں سے ایک کام کرو، ایک کعبہ گراؤ، ایک مسجد گراؤ، کیونکہ جب تک کعبہ رہے گا علی کا آنا یاد آئے گا، جب تک مسجد رہے گی علی کا جانا آئے گا۔ جی بسم اللہ۔ نور در نور وہی نور جلی ملتا ہے، مہربانی حضور، شکریہ۔ نور در نور وہی نور جلی ملتا ہے، اور قدم قدم پہ نور ازلی ملتا ہے۔ یا رب تو بتا یہ راز ہے کیا، ارے ڈھونڈنے تجھ کو نکلے تو علی ملتا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ماحول کچھ تھوڑا سا بن جائے اور میں 2-4 معروضات آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ بزرگ نے بھی ربائی پڑھی تھی، اس کا آخری سطر آپ نے پڑھی تھی کہ خدا ڈھونڈنے علی ملتا ہے۔ نے بس اسی پہ گفتگو بات کر کے اسی پہ بات ختم کر دیتا ہے۔
13 رجب کو علی کی ماں اللہ کے گھر میں گئی، بس ان کی بات ذہن میں، خدا کو ڈھونڈنے نکلے تو علی میں نکلے۔ 13 رجب کو علی کی ماں اپنے گھر سے نکل کے اپنے ہی گھر میں گئی۔ 13 رجب، 14 رجب، 15 رجب، 16 رجب بی بی اللہ کے گھر میں بیٹھی رہی۔ کوئی بندہ مجھے دشمن آل محمد کی پھٹی سے پھٹی کتاب کی جھوٹی سے جھوٹی روایت نکال کے دے کہ ان 3 دن 3 راتوں میں ایک دن بھی ابو طالب زوجہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو، رسول اپنی اماں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، ابو طالب بھی گھر پہ رہے، نبی بھی گھر پہ رہے، 3 دن بی بی اللہ کے گھر میں بیٹھی رہی۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مکہ میں روزمرہ کام تھے کہ دیوار پھٹتی تھی؟ 2 کام مکہ میں نئے ہوئے تھے، ایک اس گھر سے مستور کبھی نہیں آئی تھی، ایک اس گھر کی دیوار کبھی نہیں پھٹی تھی۔ اس گھر سے مستور آ گئی، اس گھر کی دیوار پھٹ گئی۔ مکہ والوں نے بی بی کو نکلتے بھی دیکھا تھا، مکہ والوں نے بی بی کو 13 رجب کو گزرتے بھی دیکھا تھا، دیوار کعبہ کے قریب رکتے بھی دیکھا تھا، دیوار کعبہ کو پھٹتے بھی دیکھا تھا، علی کی ماں کو اندر جاتے بھی دیکھا، دیوار کعبہ کو ملتے بھی دیکھا۔ مکہ والے پریشان ہو گئے، ہانپتے کامتے مکے کے سردار ابو طالب کے دروازے پہ آئے، دستک دے کے کہتے رئیس مکہ متولی کعبہ، تیری بیوی گھر سے نکل کے اس گھر کے قریب گئی ہے، دیوار پھٹ گئی ہے اور وہ گھر کے اندر چلی گئی ہے۔ ابو طالب دروازہ بند کر کے کہتے ہیں مجھے بتانے کیوں آئے ہو؟ یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے، یا میزبان جانے یا مہمان جانے۔ مکہ والے پریشان ہو گئے کہ آخر یہ قصہ کیا ہے، آخر یہ ماجرا کیا ہے، آخر یہ راز کیا ہے؟ یہ بی بی گئی ہے تو گئی کہاں ہے؟ مکے والے رات کو بھی پہرا دیتے، مکے والے دن کو بھی پہرا دیتے، مرد عورتوں سے پوچھتے، بچے ماؤں سے پوچھتے وہ بی بی آئی کہ نہیں آئی، وہ بی بی آئی کہ نہیں آئی، وہ بی بی آئی کہ نہیں آئی، وہ بی بی آئی کہ نہیں آئی۔ جہاں سے بزرگ نے ربائی چھوڑی تھی وہیں سے لے کے جملہ پڑھنے لگا ہو، وہ بی بی آئی کہ نہیں آئی۔ آخر 16 رجب کو مکے کے لوگ اکٹھے ہو کے اللہ کے دروازے پہ گئے، انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی، ادھر اللہ کے دروازے پہ دستک ہوئی، آواز خدائی اٹھ علی کی ماں میرے گھر کا دروازہ کھول۔ بی بی نے کہا بلایا دیوار سے تھا، واپس دروازے سے کیوں بھیج رہا ہے؟ فرمایا میں بھی 3 دن اسی انتظار میں رہا تھا کہ لوگ میرے دروازے پہ دستک دے، اب بندوں نے میرے دروازے پہ دستک دے دی ہے، دروازہ کھول انہیں علی دکھا تاکہ میں بندوں کو بتاؤں جب اللہ کے دروازے پہ دستک دی جائے اندر سے چلی نہیں آتا، اندر سے علی۔ نعرہ حیدری۔